السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نیا سلسلہ اپنے چینل پہ شروع کرنے لگے ہیں جو قواعد قرآن مجید کو سکھاتے ہوئے آپ کو بتائے جاتے ہیں، مختصراً آسان انداز میں ان کی کچھ ویڈیوز انشاءاللہ ہم بنائیں گے اور ان کو ہم پلے لسٹ میں، اپنی جو پلے لسٹ ہے چینل کی، اس میں ہم ایک فولڈر اس کا سیپریٹ بنا دیں گے، اس میں وہ تمام ویڈیوز جمع ہوں گی۔ تو یہ سلسلہ بہت زیادہ مفید ہونے والا ہے، اور چونکہ جو قواعد بتائے جاتے ہیں قلقلہ، اخفاء، ادغام، اقلاب، مدات کے حوالے سے، یہ ساری چیزیں جو بھی قرآن مجید کو سکھاتے ہوئے بتائی جاتی ہیں، الگ سے اس پر کوئی ویڈیو موجود نہیں ہے۔ وہ ہم نے قرآن قاعدے کا کورس کروایا تھا، 41 اسباق پر مشتمل ہے، اس میں ہم نے کچھ وضاحت کی تھی۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرنے لگے ہیں یہ سلسلہ۔ اس میں انشاءاللہ تجوید کے وہ قواعد، وہ قاعدے جو قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے جن کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے، تو انشاءاللہ ان کو ہم بڑی ہی تفصیل کے ساتھ اور آسان انداز میں آپ کو سکھائیں گے۔ آج ہم شروع کرتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ شروع کرنے لگے ہیں حروف قلقلہ۔ حروف قلقلہ، جس کے بارے میں بارہا اپنے اسباق میں بتاتا ہوں کہ یہ قلقلہ ہے، یہاں آپ نے ہلا کر پڑھنا ہے، یہ قلقلہ ہے، اس کو آپ ہلا کر پڑھیں، اس طرح کر کے میں بات کرتا ہوں۔ تو حروف قلقلہ جو کہ 5 ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کو آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف ایسے ہیں جن کو حروف قلقلہ کہا جاتا ہے۔ ان کو قلقلہ کہنے کی کیا وجہ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قلقلہ ایک صفت ہے، صفات لازمہ غیر متضادہ میں سے ایک صفت قلقلہ ہے، اور یہ صفت ان حروف میں پائی جاتی ہے۔ تو یہ صفت جب ان حروف میں پائی جاتی ہے تو ان حروف کی ادائیگی پر کیا اثر پڑتا ہے اور قلقلہ کیسے ہوتا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ آج ہماری یہ ویڈیو ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو صفت ہے، صفت قلقلہ، ان حروف میں پائی جاتی ہے۔ اب یہ حروف خواہ متحرک ہوں، مشدد ہوں، ساکن ہوں، ان میں یہ صفت لازمی پائی جائے گی، لیکن یہ صفت جو ہے بالخصوص جب یہ مشدد ساکن ہوں یا ساکن ہوں، اس وقت زیادہ محسوس ہوتی ہے اور زیادہ واضح ہوتی ہے۔ تو قاف، طا، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ قطب جدن ہے، ٹھیک ہے، یہ والا، یعنی کہ یہ آپ یاد کر لیں، قطب جدن۔ اب یہ دیکھیں، قاف، طا، با، قطب، جیم، دال، جدن، یعنی کہ اس مجموعہ کے اندر یہ حروف جمع ہیں۔ جب آپ کو یہ مجموعہ یاد ہوگا تو کبھی بھی آپ یہ حروف نہیں بھولیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ایک حرف میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں میم، اور میں اس کو ساکن کر دیتا ہوں۔ ساکن کسے کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ جس حرف پر جزم ہو اس کو ساکن کہا جاتا ہے، اور اس سے پہلے میں حمزہ لگا دیتا ہوں، اور حمزہ کے اوپر میں زبر لگا دیتا ہوں۔ اب میں اس کو پڑھتا ہوں نا، تو اس کی ادائیگی پر آپ نے غور کرنا ہے۔ ام، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور حرف ہے نون، اس کو بھی میں پڑھتا ہوں ان۔ یہ ان کی جب نون کی آواز ختم ہوتی ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ نون کی آواز نہیں آتی، جیسے ام ایسے نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک حرف ہے با، با کو میں ساکن کروں گا، تو میں با کو جب پڑھوں گا، اب یہ اب ایسے نہیں ہوگا، اب ب، یہ جو ب کی آواز ہو رہی ہے، اس کی مثال آپ اس طرح سمجھیں کہ ایک بول ہے نا، بول کو زمین پہ جب پھینکتے ہیں ٹھپا لگتا ہے، ٹھپا لگ کے بول اوپر کی طرف آتا ہے۔ سیم اسی طرح حروف قلقلہ، اب ایسے مثلا مثال کے طور پہ یہ ٹھپا ادھر لگا، اب پھر ٹھیک، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ حروف قلقلہ کا ایفیکٹ ہوتا ہے، جو حروف قلقلہ کا ایفیکٹ ہوتا ہے جو حروف پر پڑتا ہے، ٹھیک ہے جی۔
تو حروف قلقلہ جو کہ صرف 5 ہیں، ٹھیک ہے، صرف یہ حروف حالت جزم میں، حالت سکون میں، جب ان کے اوپر جزم ہوگی، جب یہ ساکن ہوں گے تو ان کو ہلا کر پڑھا جائے گا، ان پر جنبش ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ان کو حروف قلقلہ کہا جاتا ہے۔ اور ان کا مجموعہ کیا ہے؟ قطب جدن، یہ آپ نے یاد کر لینا ہے، اور اس کو یاد کر لینے کی وجہ سے آپ کو یہ حروف بھی یاد ہو جائیں گے۔ اب انشاءاللہ ہم مختصر مشق کرتے ہیں حروف قلقلہ کی، تو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ ہاں جی، یہ دیکھیں حروف قلقلہ اور اس کی مشق، ٹھیک ہے، قاف طا با جیم دال۔ اس میں دیکھیں سب سے پہلے ہم نے حروف قلقلہ میں سے جو حرف جس کی مشق کریں گے اس کو ساکن کیا ہے، پھر اس سے پہلے ہم نے زبر لگائی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ساکن ما قبل مفتوح، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح مفتوح یہ کس کو کہا جاتا ہے؟ میں آپ کو آسان انداز میں سمجھاتا ہوں کہ جو زبر ہوتی ہے نا، زبر، اس کو عربی میں فتحہ کہتے ہیں، فتحہ، اور زبر والے حرف کو مفتوح کہیں گے، ٹھیک ہے جی، مفتوح۔ اسی طرح زیر کو عربی میں کہتے ہیں کسرہ، ٹھیک ہے، اور زیر والے حرف کو کہیں گے مکسور۔ اسی طرح پیش کو عربی میں کہیں گے ضمہ، اور پیش والے حرف کو کہیں گے مضموم، ٹھیک ہے جی، بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ اب یہ دیکھیں، توجہ کریں، سب سے پہلے وہ حرف ساکن ہوگا، ما قبل اس کا مفتوح ہوگا، ساکن ہوگا، ما قبل مکسور ہوگا، ساکن ہوگا اور ما قبل مضموم ہوگا۔ تو ان حروف پر آپ نے اچھی طرح اس کی پریکٹس کرنی ہے حروف قلقلہ کی۔ حروف قلقلہ کو ہم نے ریڈ کلر میں واضح کیا ہے، تو میرے پیچھے آپ نے پڑھنا ہے اور انشاءاللہ اس سے آپ کی اچھی پریکٹس ہو جائے گی۔ یقتل، یقتل، اقترب، اقترب، ذق، ذق، آگے طا کی، یطمعون، یطمعون، فطرت، فطرت، مطمئنۃ، مطمئنۃ۔ اچھا، یہ جو طا اور قاف، قاف اور طا، یہ دو حروف ایسے ہیں، ان کو موٹا بھی پڑھا جاتا ہے اور یہ قلقلہ بھی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے ان پہ قلقلہ بھی کرنا ہے، ان کو ہلا کے بھی پڑھنا ہے اور موٹا بھی ادا کرنا ہے، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد یہ 3 حروف ہیں، یہ صرف باریک ہوں گے، ان پہ صرف قلقلہ ہوگا، موٹے نہیں ہیں یہ۔ اب با کی مشق، عب، عب، اس کو عب غلط ہوگا، یق، یق معون غلط ہوگا، یق تلا غلط ہوگا، یق ہلا کر، ٹھیک ہے، ایسے ہی عب قرین، عب قرین، ابراہیم، ابراہیم، یبدئ، 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 ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جیم کی مشق، اجدع، اجدع، اجتثت، ایج، دیکھیں نا، ایج، یہ جیم کو ہلا رہے ہیں ہم، اگر ہم کہیں گے نا اجتثت، یہ غلط ہوگا، ایج نہیں، ایج، اجتثت، تجزون، تجزون، آگے دال کی مشق ہے، ادراک، 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 صدرتی، 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 مدخل، 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 ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہم نے حروف قلقلہ کی آپ کو مشق کروائی ہے، پریکٹس کروائی ہے۔
آپ نے اس کو اچھی طرح اس کی پریکٹس کرنی ہے اور اچھی طرح آپ نے یہ حروف قلقلہ کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب جد ہے، اور یہ جب حالت جزم میں ہوتے ہیں، جب یہ ساکن ہوتے ہیں، اور ساکن کا آپ کو معلوم ہے کہ جزم والے حرف کو ساکن کہا جاتا ہے۔ اب یہ نون کے اوپر جزم ہے، نون کو ساکن کہیں گے، واؤ کے اوپر جزم ہو واؤ کو ساکن کہیں گے، میم کے اوپر جزم ہو میم کو ساکن کہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح جب یہ حروف ساکن ہو، قاف ساکن ہو، قا ساکن، با جیم دال، یہ جب ساکن ہو تو ان کو ہلا کے پڑھنا ہے، ان پر جنبش ہوگی، حرکت ہوگی، ہلا کر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی جو نیکسٹ ہماری ویڈیو آئے گی تجوید کے قواعد کے متعلقہ، وہ انشاءاللہ اسی حروف قلقلہ کو لے کے ہم آگے چلیں گے کہ مراتب قلقلہ کتنے ہیں۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ اس سے اگلی جو ویڈیو ہوگی تیسری، اس میں ہم ادائیگی کے حوالے سے قلقلہ کی جو اقسام ہیں انشاءاللہ ان کو واضح کریں گے۔ تو حروف قلقلہ کی جو ہے وہ بحث وہ انشاءاللہ ہماری ان 3 ویڈیوز میں مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید کو کما حقہ سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں آپ کے لیے محنت کی ہے، الحمدللہ آپ کے لیے ویڈیو بنائی ہے، آپ کی آسانی کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے، اور اب آپ پر یہ حق بنتا ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو اور لوگ قرآن مجید کو اچھے انداز میں پڑھ سکیں، اچھے انداز میں سیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور تا قیامت اس عمل کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔